مولاي صل وسلم دائما ابدا على دوسری چیز، سفر کے مہینے میں بہت سے لوگ 13ویں جو تاریخ ہوتی ہے سفر کی، اس کو 13 تیزی کی رسم مناتے ہیں۔ اپنے سرانے کچھ انڈے، تیل، چاول، ایسی چیزیں، دال وغیرہ کچھ اپنے سرانے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں خاص طور پہ جو 13 تاریخ ہوتی ہے، بلائیں مصیبتیں لوگوں کے اوپر اترتی ہیں، وہ بلائیں وغیرہ سارے ان انڈوں پہ، چاولوں پہ، ان چیزوں پہ اترتی ہیں۔ اس کے بعد صبح میں فقیر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں تو وہ انڈے، چاول، تیل، یہ ساری چیزیں ان کو دے دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں 13 تیزی کرو، تو یہ ان کو دے دیتے ہیں کہ بلائیں مصیبتیں سب اس کے اوپر اتر رہی ہیں، ہم کو بلائیں نہیں لگے گی۔ وہ لوگ کھائیں گے، کھا پی کے اچھے خاصے صحت مند بنیں گے، ہر سال آئیں گے، آ کے مانگتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، خاص طور پہ 13ویں تاریخ کو۔ تو یہ بھی اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس سے بدفعلی لینا، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے سے بدفعلی لیتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے اور اس میں کوئی سفر نہیں کرتے تھے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے، اس مہینے سے بدفعلی لیتے تھے، کوئی شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی آج کے لوگ بھی، آج کے اس دور میں بھی اس مظفر، کامیابی والے، خیر اور بھلائی والے مہینے کو منحوس سمجھ کے اس میں شادی نہیں کرتے ہیں، شادی کا پیغام نہیں بھیجتے ہیں، کوئی دکان مکان کا افتتاح نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں۔ ایسا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں، اس خیر و بھلائی والے مہینے میں آخری چہارشنبے کو لوگوں کے درمیان ایک رسم ہے آخری چہارشنبے کی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا جو آخری چہارشنبہ ہے، اس آخری چہارشنبے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت آپ کو حاصل ہوئی تھی، صحت یابی کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ہریالی رونی، اس وجہ سے ہم بھی ہریالی روننے کے لیے جائیں گے۔ پارکوں میں لوگ جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، بچیاں جا رہی ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، ایک بے حیائی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت ملی تھی، تو آپ علیہ السلام شکرانے کے طور پہ ہریالی روننے کے لیے گئے، اس لیے لوگ پارکوں میں جا رہے ہیں آخری چہارشنبے کو۔ تو اس کی بھی اصل سمجھنا چاہیے کہ آخری چہارشنبے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت نہیں ملی تھی، سفر کے آخری چہارشنبے سے آپ کی بیماری شروع ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اس دن خوشی منائی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو بیماری کا آغاز ہوا، یہودیوں نے خوشی منائی۔ کسی منافق اور دشمن نے اس بات کو پھیلا دیا اور بھولے بھالے مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے اور اس رسم میں مبتلا ہو گئے، آخری چہارشنبے کی رسم منا رہے ہیں اور پارکوں کو جا رہے ہیں، ہریالی رون رہے ہیں، اس کو خوشی کا دن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھنا چاہیے آخری چہارشنبے کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے اس آخری چہارشنبے کو سفر کے صحت مند نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی بیماری کی ابتدا آخری چہارشنبے سے ہوئی تھی، اس لیے یہودیوں نے اس دن خوشی منائی تھی۔ تو یہ سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، آخری چہارشنبہ یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے، یہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ پورا کا پورا یہ کامیابی والا، خیر اور بھلائی والا مہینہ ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں، خیر اور بھلائی والے مہینے میں اچھے کام کرنے چاہیے۔ یہ سفر کے ایک معنی آتے ہیں خالی ہونے کے، جیسے محرم کا مہینہ، دوسرے مہینے معصیتوں سے، گناہوں سے خالی ہونے چاہیے، ایسے ہی سفر کا مہینہ بھی معصیتوں اور گناہوں سے خالی ہونا چاہیے۔ بدفعلی لینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، نیک فعلی کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ گھر پہ الو بیٹھ جائے تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ گھر ویران ہو جائے گا، کوا پکارنے لگے تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ مہمان آ جائے گا، ہتھیلی کھجا رہی ہے تو ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ دولت آ جائے گی، اور بائیں آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے تو ہم یہ سمجھنے لگیں کہ پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ عقیدہ توحید جس کا مضبوط ہوگا وہ ان رسومات میں نہیں پڑے گا۔ عقیدہ توحید ہم کو یہ بتاتا ہے، اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم کہتا ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہیں۔ کوئی بیماری، کوئی پریشانی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں لگ
سکتی. کوئی تکلیف اگر کسی کو پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتا. کوئی بارش نازل کرنا چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نازل کر سکتا. وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. ان کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. سامنے سے بلی جا رہی ہے, ہمارا عقیدہ اتنا کمزور اور ڈھیلا اور پھسپھسا ہو گیا کہ بلی سامنے سے جاتے ہی ہم راستہ بدل دیتے ہیں کہ بھئی بلی سامنے سے چلے گئی, راستہ بدل لینا چاہیے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, حادثہ ہوگا. وہ چاہیں گے تو حادثہ نہیں ہوگا, وہ چاہیں گے تو وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. سفر کامیاب ہوگا ان کی اپنی مرضی سے, ان کے چاہنے پر. سفر ناکام ہوگا ان کی اپنی مرضی پر, ان کے اپنے چاہنے سے. وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. تو یہ جو سمجھنا ہے کہ بھئی فلاں چیز کے آ جانے سے ایسا ہو جائے گا, فلاں چیز کے آ جانے سے ایسا ہو جائے گا, یہ عقیدہ توحید کی کمزوری کی وجہ سے ہے. عقیدہ توحید کو مضبوط بنائیں گے. نفع اور نقصان کے مالک اللہ کی ذات ہے, اس عقیدے کو ذہن میں بٹھائیں گے. وہ چاہیں گے تو کاروبار میں نفع ملے گا, وہ نہیں چاہیں گے تو کاروبار میں نفع نہیں ملے گا. وہ چاہیں گے تو کاروبار میں فائدہ ہوگا, وہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا. اس عقیدے کو مضبوطی سے ذہن میں بٹھانا ہے, جمانا ہے, بچوں کو بتانا ہے, سب کو بتانا ہے. وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا, وہ نہیں چاہیں گے تو ایک پتہ نہیں گر سکتا ان کی مرضی کے بغیر. تو کوئی ان کی مرضی کے بغیر بیمار کیسا ہوگا, کوئی ان کی مرضی کے بغیر پریشان کیسا ہوگا, کوئی ان کی مرضی کے بغیر تکلیف میں کیسا مبتلا ہوگا. وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اس عقیدے کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں 3, 13, 9, 18 یہ جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کو تک منحوس سمجھ رہے ہیں, ان تاریخوں کو تک منحوس سمجھ رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی تاریخ منحوس ہے, ان کا زبان سے تلفظ کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ سفر کے مہینے کو صفر کا مہینہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ صفر ہوتے ہیں, زیرو ہوتے ہیں. شادی ہو تو وہ شادی ناکام ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید کی کمزوری کی وجہ سے ہے. عقیدہ توحید کی مضبوطی ان رسومات سے ہم کو نجات دلائے گی. اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے, شفا وہ دیں گے, بیماری وہ دیں گے, کاروبار وہ بنائیں گے. کاروبار ان کی اپنی مرضی سے بگڑے گا, بیماری آئے گی تو ان کی اپنی مرضی سے, صحت ملے گی ان کی اپنی مرضی سے. یہ یقین ہمارا مضبوط ہوگا تو اس طرح کے جو خرافات ہیں, اس طرح کی جو رسومات ہیں, ان سے ہم باہر نکل سکیں گے. اور معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں شادی کرو, اس مہینے میں خوشی کے کام کرو, اس مہینے میں نیکیاں کرو, اس مہینے کو گناہوں سے خالی کرو. جیسے کہ محرم کے مہینے کو اور دیگر مہینوں کو گناہوں سے خالی کرنا ہے, ایسے اس مہینے کو بھی گناہوں سے خالی کرنا ہے. اور دوسرے جو کام ہم دوسرے مہینوں میں کر رہے ہیں, خوشی کے کام, مکان دکان کا افتتاح, وہ سارے کے سارے اس مبارک مہینے میں کریں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.